سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار میں حاضر ہوا ہوں اسی ٹاپک کو لے کر، یعنی نشے کے تعلق سے 2 ویڈیو سماعت کر چکے، اب تیسرا پارٹ میں بنا رہا ہوں۔ لوگ آج شراب زیادہ پینے لگے ہیں، شراب کو پسند کیا جا رہا ہے، لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے شراب پیتے نظر آ رہے ہیں، دوستوں کے غلط صحبت کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے دوستی میں شراب پی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شراب تو ایسے چیزوں سے بنائی گئی ہے جو حلال ہے، تو پھر شراب حرام کیوں؟ جب وہ چیز کھانا حلال ہے، اس کا استعمال کرنا حلال ہے، اس حلال چیز سے جو چیز بنائی جائے تو وہ حرام کیوں ہے؟ انہی باتوں کا جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ شراب کی کئی قسم ہوتی ہے۔ کوئی شراب بیئر کے نام سے بیچی جاتی ہے، کوئی شراب وائن کے نام سے بیچی جاتی ہے، کوئی شراب وسکی کے نام سے بیچی جاتی ہے، کوئی شراب برانڈی کے نام سے بیچی جاتی ہے، کوئی شراب رم کے نام سے بیچی جاتی ہے، کوئی شراب وڈکا کے نام سے بیچی جاتی ہے۔ اور جو حضرات نہیں جانتے ہیں ان کے علم میں مزید اضافہ کروں کہ جو بیئر بنائی جاتی ہے وہ گیہوں اور مکا سے بنائی جاتی ہے، جس کے اندر 3 سے 30% الکوہل ملایا جاتا ہے۔ جو وائن ہوتی ہے وہ پھلوں کے رسوں سے بنائی جاتی ہے، زیادہ تر اس میں انگور کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وائن کے اندر 9 سے 18% الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ وسکی بازاروں میں ملتی ہے، وہ وسکی جو اور گیہوں سے بنائی جاتی ہے، جس کے اندر 30 سے 65% الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ برانڈی لوگ استعمال کرتے ہیں، جو برانڈی کو اسود کر کے بنایا جاتا ہے، جس کے اندر 36 سے 60% الکوہل ہوتا ہے۔ اور لوگ آج کل رم بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رم جو ہے وہ گنے کے جوس سے بنایا جاتا ہے، جس میں 40 سے 70% الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وڈکا بنایا جاتا ہے، جو آلو کے نکالے گئے ہوئے پاؤڈر سے بنایا جاتا ہے، جس کے اندر 40 سے 60% الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت انگور سے شراب بنائی گئی، گنے کے جوس سے شراب بنائی گئی، جو سے شراب بنائی گئی، پھلوں کے رسوں سے شراب بنائی گئی، حالانکہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے تو گنا کھانا بھی جائز ہے، اور لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت گنا حلال ہے، اس کا جوس پینا بھی حلال ہے، اسی طرح سے جو کھانا بھی حلال ہے، گیہوں کھانا بھی حلال ہے، اور آلو کھانا بھی حلال ہے۔ جب یہ ساری چیزیں حلال ہے تو لہٰذا اس کے عرق کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کے عرق کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، ایک واقعہ کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب یہ چیزیں حلال ہے
تو اس کا ارک جو نکالا جائے وہ حرام کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں جو خرافاتیاں آ رہی ہے، جو باتیں آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ سننے کے بعد وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن سے دور ہو جائے گی، آپ کا ذہن بالکل پاک اور شفاف ہو جائے گا، یقیناً آپ شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ فرانس میں ایک پروفیسر گزرا ہے جس کا نام مورس تھا۔ پروفیسر نے دمشق کے تمام معززین، تمام شیوخین کو اپنے یہاں پر دعوت پر مدعو کیا۔ اس دعوت میں نہایت ہی حسین اور جمیل، خوبصورت اور باکمال ایک بزرگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ جب کھانا شروع کیا گیا تو بزرگ اپنے ہاتھ کو کھانے میں ڈال کر کھا رہے ہیں، یعنی ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ پروفیسر نے دیکھا کہ میز پر کانٹے دار چمچ موجود ہیں، تمام لوگ کانٹے دار چمچ سے کھا رہے ہیں، پروفیسر خود بھی اس چمچ سے کھا رہا ہے۔ اس پروفیسر نے دیکھا کہ یہ بزرگ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں، تو بڑی حقارت کی نگاہ سے اس پروفیسر نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور وہ بول پڑا کہ آپ چمچ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمام لوگ چمچ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان بزرگ نے جب پروفیسر کے اس سوال کو سنا اور اس کے طرز کو دیکھا کہ حقارت سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم چمچ سے کیوں نہیں کھاتے ہو، تو اس بزرگ نے بھی بڑا لاجواب جواب دیا۔ ان بزرگ نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے ناک سے کھانا کھا رہا ہوں؟ پروفیسر تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا میرا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ کانٹے دار چمچ موجود ہے تو آپ چمچ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی صفائی پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، لہٰذا اے پروفیسر کیا تمہیں ان کانٹے دار چمچ پر پورا اعتبار اور بھروسہ ہے کہ یہ بالکل صاف اور ستھرے ہیں؟ شیخ صاحب کے اس جواب پر پروفیسر جل بھن کر رہ گیا۔ اس پروفیسر نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اس بے عزتی کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ پروفیسر کے دائیں جانب اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بائیں جانب اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اپنے خادم کو آواز دی کہ وہ شراب لے کر آئے۔ پروفیسر نے 3 گلاس میں شراب کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک گلاس اپنے بیوی کو دیا، دوسرا گلاس اپنے بیٹی کو دیا اور ایک گلاس خود لیا۔ وہ تینوں شراب پینے لگے، شراب کی چسکیاں لینے لگے۔ پروفیسر نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے شیخ صاحب کیا تمہیں انگور پسند ہے؟ کیا تم اس کو کھانا پسند کرتے ہو؟ بزرگ نے بڑے مختصر انداز میں ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے انگور پسند ہے اور میں اس کو کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ پروفیسر نے اس شیخ صاحب سے کہا کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں کیونکہ شراب پینا حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث کہا ہے، بیماریوں کی ماں بتایا ہے، بیماریوں کی جڑ بتایا ہے، اس لیے ہم شراب نہیں پیتے ہیں، شراب حرام ہے۔ تو اس پروفیسر نے کہا یہ جو میز پر انگور رکھے ہوئے ہیں اسی انگور سے یہ شراب بنائی گئی ہے اور تم اسے پیتے نہیں ہو، لہٰذا انگور تو کھاتے ہو اور تم شراب نہیں پیتے ہو، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جتنے لوگ اس دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے سبھی لوگ تعجب کی نگاہ سے ان دونوں حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، سب کے سب خاموشی سے ان باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے پروفیسر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اس جملے کو وہ حضرات بڑی غور سے سماعت کرے جو یہ کہتے ہیں کہ انگور حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، تو لہٰذا اس سے جو شراب بنائی گئی ہے وہ حرام کیوں ہے؟ گیہوں کھانا حلال ہے، جو کھانا حلال ہے، آلو کھانا حلال ہے، جب یہ ساری چیزیں حلال ہے تو اس سے جو شراب بنائی گئی ہے تو وہ حلال کیوں نہیں ہے؟ بڑے غور سے اس جملے کو سنے۔ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا اے پروفیسر آپ کی بیٹی آپ کی بیوی سے پیدا ہوئی ہے تو پھر کیوں تمہاری بیوی تم پر حلال ہے اور تمہاری بیٹی تم پر حرام ہے؟
برادران ملت اسلامیہ، پوری قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے چینل کے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، جو گیہوں ہے، جو یہ ساری حلال چیز ہے، حلال چیز سے ہی شراب بنائی گئی ہے، لیکن جب شراب بنتی ہے اس کے اندر الکوہل پایا جاتا ہے، جس وجہ سے آدمی کا ذہن معزول ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ لہٰذا اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث بتایا ہے۔ جو شخص شراب سے دور رہے گا یقیناً ان تمام بیماریوں سے دور رہے گا جو اس کی زندگی میں آنے والی ہے۔ یقیناً جب آدمی شراب کو چھوڑ دے گا تو کامیابی و کامرانی کی منزل پر گامزن ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہ محبوب اور پیارا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔